یوں سمجھیے مردانہ کمزوری کے تمام امراض میں اگر ذکاوت حس کا مسئلہ ہے اور آپ اس مسئلے کو حل کیے بغیر دیگر طاقت یا ٹائمنگ کی دوائیاں کھاتے ہیں تو وہ بیکار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو کسی طور پر ناگوار معلوم ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن اس میں اس لیے صاف باتیں کی گئی ہیں کیونکہ اکثر لوگ ان مسائل کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس سے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ ہم لوگ صرف آپ کے علم کے لیے یہ باتیں شیئر کرتے ہیں۔ شکریہ۔ دوستوں، میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مردانہ کمزوری کے علاج کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو کچھ انفارمیشن دوں گا تاکہ آپ اپنا علاج ٹھیک کر سکیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک نسخہ بھی بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اس کمزوری یا مردانہ کمزوری سے نکل سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ باتیں سننا، یہ انفارمیشن آپ کے لیے سننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان باتوں کا علم ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اس معلومات کو اگنور نہ کریں۔ یہ معلومات پوری سنیں تاکہ آپ کا فائدہ بھی پورا ہو اور آپ اس نسخے کو بھی ٹھیک طرح سے استعمال کر سکیں اور اپنا علاج بھی ٹھیک طرح سے کر سکیں۔ دوستو، کمزوری کے علاج کا طریقہ جب بھی شروع کریں اس کو معدے سے شروع کریں، کیونکہ مردانہ کمزوری کی جڑ معدے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ قبض، بد ہضمی، تیزابیت، کھانے کا ہضم نہ ہونا، بھوک کی کمی، بے وقت کھانے کے بعد مشروبات یا کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا یا پانی کا استعمال کھانے کے فوری بعد اگر آپ ایسی کوئی چیز پیتے ہیں تو پھر بھی معدہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے۔ دوستو، ان سب علامات کی موجودگی ہو تو سب سے پہلے ان امراض اور ان عادتوں کا علاج کریں۔ آپ کا معدہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو پھر دوسرے سٹیپ کی جانب بڑھیں گے۔ مردانہ کمزوری کے علاج کا طریقہ معدے کی درستگی کے بعد، یعنی کہ جب آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے، سب سے پہلے آپ نے علاج کرنا ہے وہ ہے ذکاوت حس۔ اب آپ میں سے اکثر لوگ کو ذکاوت حس کیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ذکاوت حس اس کو کہتے ہیں کہ سیکس کا خیال ذہن میں آتے ہی عضو خاص سے منی یا پانی جیسی رطوبت کا اخراج ہونا۔ اکثر آپ میں کنوارے یا شادی شدہ حضرات اس مرض کا لازمی شکار ہوتے ہیں۔ نمازی حضرات اس وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے مردانہ کمزوری کے تمام امراض میں اگر ذکاوت حس کا مسئلہ ہے اور آپ اس کو حل کیے بغیر دیگر طاقت یا ٹائمنگ کی دوائیاں کھاتے ہیں تو وہ بیکار ہیں۔ اس لیے ذکاوت حس کا علاج ایسے ہی ہے جیسے کسی عمارت کو بنانے میں اس کی بنیاد بنانا ہوتا ہے۔ دوستو، ذکاوت حس کا علاج جب ہو جائے تو مغلظ دوائیوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب آپ کو مغلظ کا بھی سمجھاتا ہوں۔ مغلظ یعنی مادہ منویہ یا منی کو گاڑھا کرنے کی دوائی کو مغلظ کہتے ہیں۔ اس میں معجون، گولی یا پھر کیپسول کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مردانہ کمزوری کے علاج میں مادے کو گاڑھا کرنے کا علاج اس لیے ضروری ہے کہ اگر مادہ گاڑھا ہوگا تو ہی جسم میں سے اخراج میں وقت لے گا اور حمل کے لیے زیادہ دیر عورت کے اندام نہانی میں رہے گا۔ اس لیے آپ اس مسئلے کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ عضو خاص کو طاقت دینے والی ادویات کا استعمال ہے، اس لیے آپ اندرونی اور بیرونی طور پر دونوں طریقے استعمال کریں۔ اندرونی طور پر سفو، مجون، گولی یا پھر کیپسول اور کوئی بھی کھانے والا نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اندرونی طور پر فٹ محسوس کریں اور بیرونی علاج کی طرف آ جائیں۔ بیرونی علاج کے لیے بے شمار طریقے ہیں، اس میں گرم پٹی، ٹکور لگانا اور بھی کافی طریقے ہیں۔ آپ کوشش کریں اگر آپ ایسا طریقہ استعمال کریں اور لگانے والی چیز وہ استعمال کریں جس سے عضو خاص یعنی لنگ یا نفس پر چھالے یا دانے نہ بنے۔ اگر کوئی دوا لگانے سے چھالے یا دانے نکلے تو دوا لگانا چھوڑ کر عضو پر دیسی گھی یا مکھن لگا لیا کریں۔ دوستو، میری طرف سے یہ 4 آسان سادہ طریقے یا ہدایت سمجھ لیں۔ ان پر عمل کر کے آپ انشاءاللہ مردانہ کمزوری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ان معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو، یہ انفارمیشن میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ تاکہ آپ اپنا علاج ٹھیک طرح سے کر سکیں۔ اگر آپ نے یہ انفارمیشن نہیں سنی، ڈائریکٹ نسخہ سننے کے لیے آ گئے ہیں تو پہلے دوبارہ پیچھے جائیں
اور دوبارہ سنیں میں نے کیا کہا ہے۔ مردانہ کمزوری یا کمزوری کے علاج کا طریقہ کیا ہے دوستو؟ اب میں آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کرتا ہوں۔ نسخہ بہت ہی آسان ہے اور بہت طاقتور ہے۔ کمزوری اور مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بہت آسان بھی ہے۔ صرف آپ کو اس کے لیے چاہیے 3 کھجوریں، 3 یا 4 بادام یا 7 بادام بھی کر سکتے ہیں، اور 1 گلاس دودھ۔ رات کو سونے سے پہلے آپ نے 3 یا 4 کھجوریں، 3، 4، 5، 7 بادام آپ دودھ میں بھگو سکتے ہیں اور ساری رات اس کو ایسے ہی پڑے رہنے دینا ہے۔ صبح آپ اس کو کئی طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اٹھنا ہے اس کو نہار منہ استعمال کرنا ہے۔ میں آپ کو وہ 2-3 طریقے بتا دیتا ہوں کہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو بادام اور کھجوریں نکال کر علیحدہ کھا سکتے ہیں اور اوپر سے دودھ پی سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو بادام اور کھجوریں نکال کے علیحدہ کھا سکتے ہیں اور اوپر سے دودھ پی سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو اس کو شیک بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو اس طریقے کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں کمزوری سے تو آپ کو نجات ملے گی ہی، اس کے ساتھ آپ اور بھی بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میں فائدے گنانا شروع کر دوں یا بتانا شروع کر دوں تو 3-4 گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن، یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے اور بہن بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔